السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ویلکم۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیں ناول کا آغاز کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ جہاں رہیں ہنستے رہیں مسکراتے رہیں، دوسروں کے چہرے پر خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ ناول جنون خیزیاں، تحریر ہے میر مہان کی، ایپیسوڈ نمبر 23۔ مہک نے اپنی محترم گلابی آنکھوں کو بمشکل کھولتے کمرے میں نگاہیں دوڑائیں۔ وہ زندہ تھی کہ نہیں، وہ خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کمرے کی سلائڈنگ ونڈو سے ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ ایک طرف سرکتے پردے سے دور بلند افق پر سر سبز بلند و قد و قامت پہاڑ نظر آ رہے تھے۔ وہ اپنے محترم پپوٹوں کو بمشکل کھولے ہوئے اپنے خواص بیدار کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے خود پر بوجھ محسوس ہوا تھا، ویسا ہی بوجھ جو رات کو اس کی سانسیں بند کر چکا تھا۔ اسے اپنی داغدار گردن پر وہی سگریٹ کی مہک میں گلی خوشبودار اور جلستی سانسیں محسوس ہو رہی تھی جو اسے مزید جھلسا رہی تھی، جیسے وہ برزخ میں جل رہی ہو۔ مہک نے گہرے سانس لیتے اپنے گرد دیکھا۔ وہ جسم سے سانسیں کھینچنے والا ظالم جابر انسان اسے اپنی باہوں میں لیے گہری نیند سو رہا تھا۔ مہک نے اس کے مغرور نقوش کو بیگی نگاہوں سے دیکھتے قرب میں ڈوبی ہچکی لی تھی۔ وہ اپنا تمام وزن اس پر ڈالے اس کے برہنہ کمر کو جکڑے اسے اپنے شکنجے میں اس طرح لیے ہوئے تھا کہ وہ اس کے نیچے دبی ہوئی تھی۔ وہ اس پر اس طرح حاوی تھا جیسے وہ کسی تکیے کو اپنے نیچے دبوچے ہوئے ہو۔ وہ اس کی باری ٹانگ اور بازو جو وہ اس پر رکھے ہوئے تھا وہ اس کے نیچے دبی ہل بھی نہ پا رہی تھی۔ مہک نے روتے ہوئے ہچکی لی۔ رات کا درد اذیت بھرا ایک ایک لمحہ اس کی نظروں کے سامنے آیا تھا۔ مقابل کے جاندار تھپڑوں نے اس کے جسم کو داغا تھا۔ اس کے غلیظ لفظ گالیوں کی صورت میں اس کی روح کو زخمی کر چکے تھے۔ مہک نے زید کے بازو کو خود سے ہٹانے کی کوشش کی مگر وہ بے بسی سے سسک کر رہ گئی تھی۔ اسے اپنا بدن ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی چٹان کے نیچے آ کر کچلا گیا ہو۔ زید خان اپنے نیچے دبے وجود کو کسمساتے محسوس کرتے۔ زید خان نیند سے بیدار ہوا تھا۔ زید خان نے آنکھیں کھولتے اپنے نیچے دبے برہنہ نازک وجود کو دیکھا جو اس کے بازو کو خود سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اسے مزید سختی سے خود میں قید کیے کمبل اچھی طرح خود پر لیے اس کے نازک وجود کو اپنے سینے پر کر گیا تھا۔ مہک اس کے برہنہ سکس پیکس چٹانی چوڑے چٹانی سینے کے نیچے لپٹے کامتے ہوئے اس کی گردن میں منہ چھپا گئی تھی۔ وہ جاگ گیا تھا۔ وہ بہت بری طرح اس کے حصار میں کانپنے لگی تھی جو وہ رات کو کر چکا تھا۔ وہ اسے مزید سہن نہیں کر سکتی تھی، نہ اس کے نازک کپ کپاتے کمزور سے بدن میں طاقت تھی۔ وہ اس ظالم انسان کی سختی سہ سکتی۔ زید خان کا بے باک لمس وہ اچھی طرح محسوس کر سکتی تھی۔ وہ اس کی چاند لبوں پر سجا رہا تھا۔ زید خان اس کے بالوں کو گدی سے دبوچتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے مقابل کرتے اس کی نیلی گلابی ہوتی آنکھوں میں اپنی چاکلیٹی براؤن آنکھیں بے باکی سے گاڑ گیا۔ اس کا ایک ہاتھ بہت بے باکی سے اس کی کمر پر سرایت کرتے اسے بے باکی اور استحقاق سے چھو رہا تھا۔ مہک نے زید خان کو التجائی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے سسکی لی۔ ڈرو مت، زید خان کسی انسان کو اس کی صحن سے زیادہ سزا نہیں دیتا۔ زید خان اس کی التجائیہ نگاہوں پر استہزائیہ مسکرا گیا تھا۔ مہک اس کی سحرزدہ مغرور آنکھوں میں اپنی بیگی آنکھیں گاڑے اس کے مضبوط سکس پیک سینے پر موجود براؤن بالوں کو اپنی کپ کپاتی مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ مجھے پورا یقین ہے تم پر، میرا ہاتھ کم سے کم اٹھے گا اگر تمہاری زبان اسی طرح منہ کے اندر رہی۔ اس کا نیلا انگلیوں سے سبت کال بہت نرمی سے اپنی انگلیوں سے تھپ تھپا گیا۔ جب جب میرے پاس ہو تو اپنی بے پناہ خوبصورت نیلی آنکھوں سے بات کر لینا، میں سمجھ جاؤں گا۔ زید خان نے اس کی نیلی آنکھوں کو بہت گہری نگاہوں سے دیکھا جو بے پناہ خوبصورت تھیں۔ ان میں اتری یاسیت اور گلابی پن ان آنکھوں کو مزید خوبصورت بنا رہا تھا۔ وہ یکٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ رات سے اس سے کافی ڈر گئی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا مقابل کا دہشت کھانا بنتا بھی تھا۔ وہ اپنی دہشت سے واقف تھا۔ پوری جی جان لگا کر اس نے اس نازک وجود پر اپنا قہر اتارا تھا۔ میرے قریب رہتے تمہیں کرنا بھی کیا ہے، صرف جی جی کرنا ہے تو ایک کام کرنا، اپنی ان گنہری پلکوں کو صرف ہلا دیا کرنا۔ زید خان نے اس کی پلکوں کو بے حد نرمی سے چھوا جن پر شبنم کے قطرے ٹھہر سے گئے تھے۔
وہ یکٹک اسے سرسہمگی سے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ نرم ہوتے کب سخت ہو جائے اس کا نازک دل ڈر رہا تھا۔ رات کو بھی وہ پہلے ایسے ہی تھا۔ چلو شاباش، ہلا کر دکھاؤ۔ زید خان اس کے نچلے زخمی ہونٹ کو اپنی انگلی کے پور سے بے حد نرمی سے چھوا۔ مہک نے سسکی لیتے جلدی سے اپنی گنہری پلکوں کو جنبش دی تھی۔ مہک کے ایکٹ پر زید خان کا قہقہ گونجا تھا۔ مہک ڈرتے ہوئے اس کی گردن میں منہ چھپا گئی تھی۔ وہ بے حد بے دردی سے اس کی کمر کو اپنی مٹھی میں جکڑے ہوئے تھا۔ اس کا پور پور زید خان کی شدھوں سے زخم خوردہ تھا۔ اس وقت وہ مقابل کی سانسوں سے بھی خوفزدہ ہو رہی تھی۔ مہک کے دل کی دھڑکنوں کو اپنے سینے میں بجتے محسوس کرتے زید خان اسے بے حد سختی سے اس کی نازکی کو اپنے چٹانی سینے سے مس کرنے لگا۔ جانتا ہوں تم مجھے مزید سہن نہیں کر سکتی، میری بے حد نازک خوبصورت بیوی۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے اس کے نازک وجود کو اپنے نیچے کر گیا تھا۔ زید خان اس کی طرف گہری بے باک نگاہوں سے دیکھا۔ اس کے پورے بدن پر اس کی شدتوں کے گہرے نشان تھے۔ اس کا چہرہ زرد اور نیلا تھا۔ دونوں آرس پر اس کے 5 انگلیوں کے نشان اچھی طرح سب تھے۔ اٹھو شاور لو، تمہیں کچن کا سارا کام کرنا ہے، اب سے سارا کچن تمہارے حوالے۔ وہ بے رحمی سے مسکراتے ہوئے اسے اپنی پناہوں سے آزاد کرتے خود پر کمبل اوڑھ گیا۔ مہک نے بمشکل اٹھتے ہوئے زمین سے اٹھائے اپنے کپڑے پہنے۔ وہ اس دوران تکیے پر سر رکھے اپنے بازو سر کے نیچے باندھے اس پر ہی گہری نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ مہک کی کپ کپاہٹ میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ زید خان نے استزائیہ مسکراتے ہوئے سائڈ ٹیبل ڈراور سے اپنا دوسرا موبائل نکالتے ایک نمبر ڈائل کرتے کان سے لگایا۔ مہک اپنے چکراتے وجود کو سنبھالتے ہوئے اٹھی تھی۔ وہ آہستگی سے چلتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھی۔ آج تمہیں دوسری انگلیوں کے فنگر پرنٹس بھیج دوں گا اور دعا کروں گا کہ فنگر پرنٹس میچ نہ ہو، ورنہ زید خان بنا کوئی رحم کھائے اس وجود کو زندہ قبر میں گاڑ دے گا۔ زید خان مہک کی پشت کو گھورتے غرایا۔ واش روم کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے مہک بری طرح لرز اٹھی تھی۔ زید خان کی خون آشام نگاہوں کا رخ ابھی بھی اس کے لرزتے وجود پر تھا۔ زید خان نے سائڈ ٹیبل سے واز اٹھا کر واش روم کے دروازے پر پوری قوت سے مارا تھا۔ مہک چیختے ہوئے دروازے میں سمائی تھی۔ وہ واش روم کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے تھر تھر کانپتے زمین پر کرسیوں کی صورت میں پڑے کانچ کو ایک نظر دیکھتے زید خان کو روتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اپنے ایک حکم کو بار بار دہرانا مجھے پسند نہیں ہے۔ کیا کہا تھا رات کو کہ ان نیلی آنکھوں سے آنسو نہ بہیں؟ زید خان مہک کے تھر تھراتے وجود کو دیکھتے حلق کے بل دہاڑا تھا۔ مہک نے جلدی سے اپنے آرس سے بہتے آنسو بے دردی سے صاف کیے۔ یہ پہلی دہاڑ تھی جو بہت جی جاندار تھی۔ مہک کو اس کی دہاڑ پر کمرہ اپنے بدن کی طرح لرزتا محسوس ہوا تھا۔ ڈرو مت، میں بھی تمہیں اس طرح زخمی نہیں کروں گا۔ میرا طریقہ واردات اور طرح ہوگا جو اسے بھی زیادہ بے درد ہوگا۔ وہ مہک کو بے باکی سے گھورتے ہوئے طنزیہ بولا تھا۔ دعا کرو آج کے دن خود کے لیے کہ پسٹل پر انگلیوں کے نشان تمہارے نہ ہو۔ مجھے یقین ہے تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی کیونکہ تم خود کو مظلوم ترین سمجھ رہی ہوگی، اور مظلوم کی دعا عرش کو ہلا دیتی ہے۔ وہ استزائیہ ہنسا تھا۔ سمجھ رہی ہو نا خود کو مظلوم ترین؟ زید خان نے اب کی بار سگریٹ کا گہرا کش لیتے سوال کیا تھا۔ جی، مہک نے بمشکل آواز نکالتے سر اس بات میں ہلایا۔ اور میں تمہارے نزدیک ظالم ترین ہوں؟ اس نے ایک اور مشکل سوال کیا تھا۔ رات کی طرح یہ سوال بھی اس کی جان نکال رہے تھے۔ جی، مہک نے سسکاری لی، تمہاری سائڈ سے میں ظالم ترین ہوں، میری سائڈ سے دیکھو تم مجھے ظالم ترین لگ رہی ہو۔ وہ جلتے سگریٹ کو انگلیوں کو پوروں میں دبا گیا تھا۔ زید خان کی آنکھوں میں درد کی گہری سرخی چھائی تھی۔ جس پائی کے وجود پر تم زخم برداشت نہیں کر سکی، جس کو موت سے بچانے کے لیے تم جیسی نازک ناز و نہم میں پلی بڑی لڑکی جس نے کبھی خود پر کسی کی انگلی بھی برداشت نہیں کی ہوگی، آج لمحہ لمحہ خود کو اذیت دینے کے لیے اس برزخ میں چلی آئی۔ زید خان کی بات پر اس کے لبوں سے دل سوز ہچکی برآمد ہوئی تھی۔ یعنی مقابل سمجھتا تھا یہ حویلی اس کے لیے جلتا برزخ ہے۔ سوچو مجھ پر کیا بیت رہی ہوگی جب جب میں وہ لمحے وہ اذیت محسوس کرتا ہوں جب میرا بھائی جل رہا ہوگا، جب اس گاڑی سے نکلنے کی کوشش میں دل سوز چیخیں مار رہا ہوگا۔ وہ درد و کرب سے بولتے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موند گیا۔ مہک دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موند گئی تھی۔ اس کی بند نیلی آنکھوں سے آنسو بہتے اس کی انگلیوں سے سبت نیلے رخساروں پر بہہ رہے تھے۔
کمرے میں دونوں کی مدھم سانسوں کا رقص گونج رہا تھا، جس میں مہک کی پرسوز سسکیوں کی گونج شامل ہوتی اس عالیشان کمرے کو عجب سا وحشت ناک بنا رہی تھی۔ تم خود چل کر آئی یہاں، اب ان سسکیوں کا کیا فائدہ؟ کیا تمہیں لگتا تھا کہ میں تمہیں پھولوں کی طرح رکھوں گا؟ اس نے آنکھیں موندے ایک اور مشکل سوال کیا تھا۔ مہک نے سسکی لیتے آنکھیں موندے سر نفی میں ہلایا۔ اس کی سسکی پر ہلکا سا ہنس پڑا تھا۔ تم میری جگہ ہوتی تو کیا کرتی؟ اپنے بھائی کے ساتھ مل کر مجھ پر رحم کھاتے معاف کر دیتی؟ وہ دل پر چرکے لگانے والے سوال کیے جا رہا تھا۔ مہک نے آنکھیں موندے سر نفی میں ہلاتے اب سسکی لی۔ وہ پھر سے اس کی سسکی پر ہنس پڑا تھا۔ خون بہا میں آئی ہوئی عورت سزا کے طور پر مرد کے حصے میں آتی ہے۔ عورت کو سزا نہیں ملتی، کہیں نہ کہیں مرد بھی سزا سہتا ہے۔ کبھی نہیں سوچا تھا جس عورت سے نکاح کروں گا، جس عورت کو خدا کو حاضر ناظر جان کر اپنی سپردگی میں لوں گا، اس سے ایسا سلوک کروں گا، مگر آج تمہاری بے رحمی نے اس ظالم سفاک انسان کو ظالم ترین انسان بنا دیا۔ وہ آہستگی سے بولتے ہوئے اس کے دل کو کچوکے لگا رہا تھا۔ تمہیں دیکھتا ہوں سینے میں جلتی آگ تند و تیز الاؤ اختیار کر لیتی ہے۔ جی کرتا ہے تمہیں آگ لگا دوں۔ کاش میں تمہارے بھائی کو ایک لمحے میں مار ڈالتا تو تمہیں اس آگ کا حصہ نہ بناتا جو مجھے دہکائے۔ وہ سگریٹ کو لائٹر سے جلاتے ہوئے گہرا کش لے گیا۔ مہک نے آنکھیں کھولتے اسے دیکھا۔ وہ بیڈ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ وہ پھر سے اسے بہت اونچا لگا تھا، بے حد شان و شوکت والا اور اپنا آپ حقیر۔ مہک ٹوٹ کر جیسے بکھری تھی۔ اپنی عزت نفس پر سمجھوتا نہ کرنے والی مہک ملک کو وہ لمحوں میں تار تار کرتے اپنے قدموں میں بکھیر چکا تھا۔ تو کیوں نہ لگتا وہ اونچا، عالی شان؟ وہ روتے ہوئے گلابی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ مت سمجھنا مجھے تم پر ترس آ رہا ہے۔ میرے نزدیک تم ترس کھانے کے قابل نہیں ہو۔ جب تم نے اور تمہارے باپ نے جب تم پر ترس نہیں کھایا، میں زید خان کبھی تم پر ترس نہیں کھاؤں گا۔ وہ آنکھیں کھولتے اپنی سرخ آنکھیں اس پر گاڑ گیا تھا۔ مہک لرزتے ہوئے نگاہیں جھکا گئی تھی۔ جاؤ شاور لو، مگر واش روم میں موجود کسی بھی مہنگے پروڈکٹ کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں۔ تمہاری اوقات ایک ملازمہ سے بھی بدتر ہے۔ تمہاری حیثیت کے مطابق تمہارے لیے چیزیں آ جائیں گی جنہیں تم اپنے بدن پر استعمال کرو گی۔ وہ اس کے وجود کو اوپر سے نیچے گورتے ہوئے بولا۔ جی۔ مہک نے نیچے نظریں جھکائے اپنی ہچکی پر قابو پایا تھا۔ جاؤ۔ وہ دہاڑتے ہوئے آنکھیں موند گیا تھا۔ مہک جلدی سے واش روم میں داخل ہو گئی تھی۔ مہک شاور لے کر واش روم سے باہر آئی۔ وہ رات والے سیاہ فراق میں ملبوس تھی۔ اس کا گیلا فراق اس کے جسم کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ اس کے بے حد خوبصورت بال گیلے تھے جن سے پانی ٹپکتا اس کی پشت کو گیلا کر رہا تھا۔ اس نے واش روم میں رکھا صرف شاور جیل استعمال کیا تھا۔ وہ مہنگے پروڈکٹس شاور لیتے استعمال کرتی تھی۔ اپنے بالوں کے لیے تو وہ بہت مہنگا شیمپو کنڈیشنر استعمال کرتی تھی، مگر پچھلے 10 دنوں سے وہ بہت سستا صابن اور شیمپو استعمال کر رہی تھی۔ ملازماؤں کے واش روم استعمال کر رہی تھی۔ وہ تو 10 دن پہلے ہی اپنی حیثیت سمجھ گئی تھی جو اسے وہ آج جتا رہا تھا۔ واش روم میں رکھا ٹاول تک اس نے استعمال نہیں کیا تھا۔ جلن اور درد سے مرنے والی ہو گئی تھی۔ مہک نے آگے بڑھتے زمین پر پڑی اپنی شال اٹھائی۔ زید خان کے خوف اور سردی کی شدت سے وہ بری طرح لرز رہی تھی۔ بدن نقاہت زدہ اور درد سے اٹا تھا۔ مہک نے ویلویٹ کی شال اچھی طرح خود پر لپیٹی۔ زید خان کراؤن سے ٹیک لگائے سگریٹ کے گہرے کش لیتے اس پر اپنی سرد سرخ گہری نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ ادھر آؤ۔ زید خان کے حکم نے اس کی جان پھر سے نکالی تھی۔ وہ آہستگی سے قدم بڑھاتے اس سے 4 قدم کے فاصلے پر نظریں جھکائے رک گئی تھی۔ شال اتارو اپنی۔ اس کے اگلے حکم پر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر اتری تھی۔ وہ اسی لمحے اس کے حکم پر وہ شال اپنے وجود سے اتارتے زمین بوس کر گئی۔ مقابل کے حکم سے سرتابی کرنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ درندہ ہے وہ جانتی تھی، مگر اس کی درندگی کا عملی مظاہرہ وہ رات کو سہ چکی تھی، جس سے وہ اس سے مزید خوفزدہ ہو چکی تھی۔ زید خان کی گہری نگاہیں اس کے جسم پر تھیں۔ گیلے فراق میں وہ پوری طرح عیاں تھی۔ دن کو تمہارا مسکن کچن ہوگا اور رات کو یہ کمرہ تمہاری پناہ ہوگا۔ تمہارے سر میں جسم میں کہیں بھی درد ہے، تم مر بھی رہی ہو، مجھے رات کو کمرے میں چاہیے ہو، میرے آنے پر تم اسی لمحے کمرے میں ہونی چاہیے ہو۔ اسے اس کی اوقات بتا رہا تھا۔ وہ نظریں جھکائے مسلسل جی کی گردان کر رہی تھی۔ تم وہی کھاؤ گی جو ملازمائیں کھاتی ہیں۔ دودھ فروٹ کچھ بھی تم آج کے بعد نہیں کھاؤ گی۔
اس کے ہر حکم پر اس کی آنکھوں سے ٹھہرے آنسو جیسے خشک ہو رہے تھے۔ اس کے حکم اس پر بے حسی کا لبادہ اڑا رہے تھے۔ وہ روبوٹ کی مانند اسے خالی خالی نگاہوں سے دیکھتے جی کی تکرار کر رہی تھی۔ 2 ٹائم کا کھانا تمہارے لیے ٹھیک رہے گا۔ جتنی تم نازک ہو مجھے لگتا ہے یہ بھی زیادہ ہے۔ وہ استضائی انداز میں اس کے نازک بے حد خوبصورت وجود کو دیکھتے ہاتھ بڑھا کر پھر سے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ مہک اس کے مضبوط سینے میں پھر سے ایک بار قید تھی۔ مہک نے سسکی لیتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے رحم کی درخواست کی۔ اس کا نازک وجود در سے چور تھا۔ وہ اسے سہن نہیں کر سکتی تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ زید خان نے اسے خود میں قید کرتے اس کے خوبصورت ڈرے سہمے نقوش کو دیکھتے اس کا نام پوچھا۔ مہک، اس نے لرزتے لبوں سے کہتے اس کے سینے پر موجود براؤن بالوں پر اپنے ہاتھوں کا دباؤ بڑھایا تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں اترا خوف اس کی آنکھوں کو مزید خوبصورت بنا رہا تھا۔ میں کسی کو بھی سزا اس کے صحن سے زیادہ نہیں دیتا، مگر تمہارے معاملے میں مجھے اپنے اس قول سے پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ تمہیں مجھے ضرورت سے زیادہ ہی سہنا پڑے گا۔ اس میں تم پر رحم نہیں کھاؤں گا، چاہے تم اپنی نیلی آنکھوں سے کتنے ہی آنسو بہاتے رحم کی التجائے کرو۔ وہ سرد لہجے میں اس کے کان میں پھنکارتے ہوئے اس کے کپ کپاتے وجود کو تکیے پر پٹک گیا۔ میک نے خوفزدہ ہوتے اسے دیکھتے سرنفی میں ہلایا۔ رحم کریں زید، وہ روتے ہوئے اس بار لرزتے لبوں سے رحم کی اپیل کر گئی تھی۔ آئندہ میری قربت میں رحم مت مانگنا مجھ سے، ورنہ مجھ سے بڑا بے رحم کسی کو نہیں پاؤ گی۔ وہ ہراتے ہوئے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کی فراک کی زپ نیچے کھسکا گیا۔ اس کے وجود سے ہر پردہ اتارتے ہوئے اس کی گہرائیوں پر جھکا۔ مہک کے لبوں سے سسکاریاں بلند ہوئی تھیں۔ وہ بہت بے رحمی سے اسے خود میں قید کیے وہی اذیت برے لمحے دہرانے لگا جو رات کو اس کا وجود چیر چکے تھے۔ وہ ایک بار پھر سے جیسے اپنے ہوش کھو رہی تھی، مگر وہ رات کی طرح بے رحم بنا اس پر اپنی وحشت ناک شدتیں ڈہا رہا تھا۔ مہک پھر سے شاور لیے سیاہ فراق کو زیب تن کیے خود پر اچھی طرح شال اوڑے ہوئے تھی۔ اس کے سنہری کرنوں والے خوبصورت سلکی بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اس کی نیلی بے حد خوبصورت آنکھیں ساسیت بری مزید خوبصورت ہو گئی تھی۔ وہ درد کی تفسیر بنی تھی، مگر اس کے وجود کی خوبصورتی پر نیلے گہرے نشان بھی گہن نہ لگا سکے تھے۔ وہ ابھی بھی بے پناہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ جتنی خوبصورت تھی اتنی قسمت بد صورت تھی۔ اسے لگ رہا تھا ایک ہی رات میں اس میں سہنے کی طاقت آ چکی ہے، ورنہ اس انسان کی درندگی سہتے وہ مر نہ جاتی۔ مگر وہ زندہ تھی، وہ سانسیں لے رہی تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ کہاں سے آئی تھی یہ برداشت کرنے کی طاقت؟ وہ تو سالار ملک کی ذرا سی ڈانٹ پر گھنٹوں روتی تھی کہ اس پر ظلم ہو گیا۔ ظلم ہوتا کیا ہے یہ رات اسے پتہ چلا تھا۔ مہک نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے زید خان پر نگاہ دوڑائی، جو اپنے بدلے کی آگ اور جسم کی آگ ٹھنڈا کرتے پرسکون ہولتے الٹا لیٹے سو چکا تھا۔ مہک اس کو گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر آئی۔ وہ اس کے کمرے سے نکلتے کمرے کے آگے بنی مختلف راہداریوں سے گزرتے ہوئے باہر زنان خانے کے لاؤنج میں آئی، جہاں سے بڑے بڑے سٹنگ ایریا نظر آ رہے تھے۔ لاؤنج کے علاوہ بے حد خوبصورت عالی شان سٹنگ ایریاز تھے جن کے گلاس سلائڈنگ ڈور تھے۔ لاؤنج کے گلاس ونڈو سے سرسبز پہاڑ اور گھنا جنگل نما لون نظر آ رہا تھا جہاں درختوں کی بھرمار تھی۔ مہک کو کچن کا راستہ بھول گیا تھا۔ وہ آہستگی سے چلتے آگے بڑھی۔ سامنے ڈائننگ روم تھا جس کے گلاس ڈور سے ڈائننگ روم کا منظر نظر آ رہا تھا جہاں اس وقت سب بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ گلاس ڈور سے مہک کو دیکھتے تبانہ خانم کی آنکھوں کے گلابی پن نے شدت اختیار کیا تھا۔ کیا ہوا ہے خانم؟ ساتھ بیٹھے عالمزیب خان نے تبانہ خانم کا ہاتھ نرمی سے تھاما۔ وہ مہک کو دیکھتے کانپنا شروع ہو چکی تھی۔ مہک وہیں پر کھڑی نظریں جھکا گئی تھی۔ تبانہ خانم کو گہرے سانس لیتے دل پر ہاتھ رکھ کے دیکھ لیا تھا۔ مہک کے قدم وہیں پر جم گئے تھے۔ وہ بری طرح لرزنے لگی تھی۔ یہ کیسے آیا یہاں خان؟ تبانہ خانم شدت گریہ سے چیخی۔ ورقہ خانم نے بھی مہک کو قہربار نگاہوں سے گھورا تھا۔ خانم کیا ہو گیا ہے؟ حوصلہ رکھو، ہمت رکھو، اس کو برداشت کرنا ہوگا، زید کی بیوی ہے۔ عالمزیب خان نے نرمی سے کہا۔ یہ بیوی ہے خان ہمارے زید کا؟ تبانہ خانم نے کرسی سے اٹھتے ہوئے پلیٹ اٹھا کر زمین پر دے ماری تھی۔ مہک نے لرزتے ہوئے دیوار کا سہارا لیا۔ عالمزیب خان جلدی سے اٹھتے اپنی نازک سی بیوی کو باہوں میں تھام گئے تھے۔ وہ جب اس کے نکاح میں آئی بے حد کم عمر تھی۔ وہ بہت جلد امید سے بھی ہو گئی تھی۔ ابھی بھی وہ نازک سی کافی خوبصورت تھی اور عالمزیب خان ان پر جان دیتے تھے۔ اس وقت وہ سفید ڈریس پر سیاہ چادر اوڑھے ہوئے تھی۔
تبانہ خانم عالم زیب خان کی کمزوری تھی۔ انہوں نے کبھی تبانہ خانم کو کوئی دکھ نہیں دیا تھا، نہ کبھی انہیں ایک آنسو بہانے دیا تھا، مگر مشتبہ کی موت کے بعد تبانہ خانم دن رات روتی تھی، اس کو یہاں سے نکال دو خان، مجھے اس کا شکل نہیں دیکھنا، مجھے اپنا بیٹا کے لیے خون بہا میں آیا لڑکی نہیں، اس کا بھائی چاہیے، اس کا خون چاہیے، ہمیں اس کا شکل نہیں دیکھنا۔ ہم جب جب اس کو دیکھتا ہے ہمارا سینے میں آگ بھڑکتا ہے کہ ہمارا معصوم جوان بیٹا کا قاتل صحیح سلامت ہے۔ خان ہم نہیں برداشت کر سکتا، خان ہم میں حوصلہ نہیں، خدا کا واسطہ رحم کرو خان ہم پر، ہم تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہے۔ روتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ علمزیب خان نم آنکھوں سے تبانہ خانم کے ہاتھ تھام گئے۔ ورقہ خانم مہک کو خونخوار نگاہوں سے گھورتے ہوئے ڈائننگ روم سے نکلتے طیش و علم سے اس کی طرف بڑھی۔ مہک سسکتے ہوئے اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھا گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ اسے تھپڑ مارتی علمزیب خان ڈائننگ روم سے نکلتے ورقہ خانم کی طرف بڑھے، مگر تب تک وہ مہک کے گال پر زناٹے دار تھپڑ جڑ چکی تھی، مزید سہن کرنے کی ہمت ختم ہو گئی تھی۔ وہ اسی لمحے اپنے ہوش کھوتے زمین بوس ہوئی تھی۔ یہ کیا کیا ہے بابی، ہوش کا ناہن لو، علمزیب خان نے ناگواری سے ورقہ خانم کو ٹوکتے ہوئے زمین پر بے ہوش پڑی مہک پر نگاہیں دوڑائی، مگر وہ اپنی نگاہیں پھیر گئے تھے۔ مہک کے نیلے گال اور گردن تک ان کی نگاہ پڑی تھی۔ ہوش کا ناخن لے ہم کیسے لے سکتا ہے خان؟ تبانہ خانم ڈائننگ روم سے نکلتے چیخی، ہمارا جوان بیٹا چلا گیا، آپ کو ہمارا درد نظر نہیں آ رہا خان؟ کیوں لیا اس لڑکی کو ونی؟ یہ کیسا انصاف کیا ہمارا بیٹا کے ساتھ؟ تبانہ خانم علمزیب خان کی طرف بڑھتی ہذیانی ہوتی ان کا گریبان جگڑ گئی تھی۔ ہم نے اس کو ونی میں نہیں مانگا تھا، اب ہمارا فیصلہ ہے خان، یہ ہمارا لڑکی ہمارا حویلی میں داخل نہیں ہوگا، اس کو روانہ کرو، ہم کو نہیں لینا اس سے کوئی بدلہ، ہم کو اپنا بیٹا کے قاتل کی بہن کا شکل نہیں دیکھنا۔ اس لڑکی نے بھی ہمارا بیٹا پر پسٹل تانا تھا، اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، اس کو لے جاؤ یہاں سے، ورنہ اس کو جان سے مار ڈالے گا۔ تبانہ خانم نے چیختے ہوئے زمین پر پڑی ہوش و خرد سے بیگانہ مہک پر نگاہیں دوڑائی۔ یکدم ان کی زبان تالو سے چپکی تھی، اس کے گیلے فراق سے اس کے نظر آتی گہرائیوں پر زید خان کی درندگی کے نشان تھے۔ اس کے گال نیلے اور زخم خوردہ تھے، نچلا ہونٹ زخم شدہ تھا۔ وہ مہک کی حالت دیکھتے روتے ہوئے علمزیب خان کے سینے میں سما گئی۔ بے رحم بن گیا ہم خان، اس لڑکی نے ہم کو بے رحم بنا دیا، ہم کو اس کا حالت دیکھتے بھی اس پر ترس نہیں آ رہا، ہم بے رحم ہو گیا خان، ہم بے رحم ہو گیا، وہ شدت گریہ سے چیخ رہی تھی۔ علمزیب خان انہیں نرمی سے سینے میں بینچے ہوئے تھے۔ کیوں ترس کھائے گا تم تبانہ؟ ہمارا جوان بیٹا مرا، ہمارا مشتبہ مر گیا، یہ لڑکی اسی لائق تھا۔ ورقہ خانم مہک کو نفرت امیز نگاہوں سے گھورتے ہو رہی تھی۔ بھابی کسی ملازمہ سے کہو اسے ہوش دلا کر فی الحال اپنا کمرہ میں رکھے، یہ یہاں نظر نہ آئے۔ علمزیب خان تبانہ کے کپ کپاتے وجود کو اپنے سینے سے لگائے بولے، گلوینہ، ورقہ خانم نے چیختے ہوئے گلوینہ کو پکارا۔ گلوینہ اور ایک دو ملازمائیں بھاگتے ہوئے آئی تھیں۔ مہک کی حالت دیکھتے گلوینہ نے بمشکل اپنے چکراتے وجود کو سنبھالا، اسے زید خان سے مزید نفرت ہوئی تھی، اس کی زبان پھر سے بددعاؤں کے حصار میں آئی تھی، اس کے دل سے زید خان کے لیے بددعائیں نکلنے لگی تھی جو کبھی کسی لمحے کم نہیں ہوتی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ زید خان کی باری بارہوب آواز پر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ سویٹ ٹراؤزر پر سیاہ شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ وہ اپنی ہلکی گنی بیڑ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنی مورے تبانہ خانم کی طرف بڑھا جو علمزیب خان کی باہوں میں شدت سے رو رہی تھی۔ علمزیب خان اس کی طرف پش کیے کھڑے تھے۔ اس کو ہوش میں لاؤ اور لے کر جاؤ اسے یہاں سے، کسی بھی ملازمہ کے کمرے میں پھینکاؤ۔ ورقہ خانم مہک کے وجود کو دیکھتے نفرت امیز حکمیہ لہجے میں ہو رہی۔ اپنے قدموں میں پڑی مہک کو دیکھتے زید خان کے قدم رکے تھے۔ ویلویٹ کی شال اس کے بدن پر سرکی ہوئی تھی، گیلے فراق سے اس کا دودیا داغدار بدن صاف عیاں ہو رہا تھا۔ اس نے سیاہ پردہ بھی زیب تن نہیں کیا ہوا تھا۔ اس کی بکھری عیاں حالت دیکھتے زید خان کی رنگت شدید سرخ ہوئی تھی، بہوں کے بیچ تیز شکن آئی تھی، آنکھوں کی رنگت بھی سرخ ہوئی تھی۔ علمزیب خان کی نظر بھی کیا مہک پر پڑی ہے؟ یہ سوچ کر ہی زید خان کا خون بوائلنگ پوائنٹ پر آیا تھا۔ گلوینہ اور دوسری ملازمائیں مہک کی طرف بڑھی۔ رک جاؤ! زید خان کی ہراہٹ پر گلوینہ اور دوسری ملازمائیں وہاں پر رک گئی تھیں۔ اس کو ہوش دلوا کر ملازمہ کے کمرے میں جانے دو، تمہارا مورے کا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ اسے یہاں دیکھنا نہیں چاہتا۔ ورقہ خانم نے سنجیدگی سے زید خان سے کہا، مورے کو اس بات کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے، یہ ونی میں ہی صحیح،
آئی میرے نکاح میں ہے، اب یہ اس حویلی کے اندر رہے گی، اس چھت کے نیچے رہے گی، کسی ملازمہ کے کمرے میں نہیں۔ زید خان سختی سے کہتے مہک کی طرف بڑھا۔ زید خان کچھ دن اس لڑکی کو اپنا مورے سے دور رکھو، وقت صبر دے دیتا ہے، تمہارا مورے کو بھی صبر آ جائے گا۔ علمزیب خان رخ پلٹے بغیر تبانہ خانم کے کپ کپاتے روتے ہوئے وجود کو تھامے سرد حکمیہ لہجے میں بولے، یہ مورے سے دور ہی رہے گی، مورے کو صبر آئے یا نہ آئے، مگر یہ اس حویلی سے باہر کسی صورت نہیں رہے گی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ زید خان سختی سے کہتے اس کے نازک وجود کو جھکتے ہوئے اپنی گود میں اٹھا گیا تھا، وہ اسے اٹھائے تیز تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سویرا زرغون خان کے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی البم دیکھ رہی تھی، جو اس کی اور حالے کے نکاح والے دن کی کچھ تصویریں تھیں جو حالے کے کمرے کی تھیں، جہاں وہ دونوں کھڑے کچھ بات کر رہے تھے۔ وہ بے یقینی سے بھیگی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ سفید شلوار قمیص پر آف وائٹ واسکٹ پہنے ہوئے تھا۔ وہ اور حالے ایک دوسرے کو مسکراتی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ حالے ریڈ کلر کے دلہن کے لباس میں ملبوس تھی۔ وہ بے یقینی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ سویرا کی شہد رنگ آنکھوں سے آنسو بہتے ان تصویروں پر گر رہے تھے۔ وہ گہرے سانس لیتے وہ البم بند کر گئی۔ سویرا نے احتیاط سے وہ البم اٹھا کر ادھر ہی رکھ دیا تھا۔ جو بھی ہے زرغون حالے کا شوہر نہیں، میرا شوہر ہے، وہ نکاح ہوا نہیں تھا۔ سویرا الماری کے ساتھ ٹیک لگائے اپنے دل پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ مجھے یہ بات اپنے دل میں نہیں رکھنی چاہیے، مجھ سے بھی تو غلطی ہوئی تھی، زرغون نے مجھے معاف کرتے اپنایا ہے۔ ان 9 مہینوں میں کبھی زرغون نے انکسی کی طرف قدم نہیں رکھا، حالے کے سامنے کبھی مجھ سے اپنی توجہ نہیں ہٹائی، بلکہ ہمیشہ احساس دلایا کہ میں ان کی بیوی ہوں۔ وہ مجھ سے زیادہ کسی کو نہیں چاہتے۔ وہ حالے تو زرغون کی زندگی میں صفر ہے۔ وہ گہرے سانس لیتے دل پر ہاتھ رکھتے خود سے مخاطب تھی، یہ البم ادھر کیا کر رہا ہے، کیوں سنبھال کر رکھا ہے زرغون نے؟ سویرا شدت سے رو دی تھی، اس کا وجود ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ سویرا نے موبائل آن کرتے اس کی گیلری میں موجود وہ تصویریں دیکھنے لگی جو پچھلے 10 دنوں سے اسے ایک انجان نمبر سے موصول ہو رہی تھی، جس میں زرغون بہت سے لوگوں کو بے دردی سے مار رہا تھا۔ وہ یونیفارم میں ملبوس نہیں تھا، بلکہ سول ڈریس میں تھا۔ وہ پسٹل تانے بے دردی سے گولیاں مار رہا تھا۔ ایسی بہت سی تصویریں تھیں۔ ایک تصویر نے اسے زرغون پر شک کرنے پر مجبور کیا، جس میں اس نے اپنے چہرے پر نقاب چڑھایا ہوا تھا، مگر وہ زرغون کی آنکھیں پہچان گئی تھی۔ اس میں وہ ایک عورت پر گولیاں چلا رہا تھا۔ وہ زرغون کے قدموں میں گری معافی مانگ رہی تھی، مگر وہ بے دردی سے اسے گولیاں مار چکا تھا۔ اسے گولیاں مار کر زرغون بے دردی سے اس کی لاش کو جلا چکا تھا۔ ایک ایک تصویر میں ہر منظر واضح تھا۔ سویرا وہ تصویر بھیگی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ یقین نہیں کرنا چاہ رہی تھی، مگر یہ تصویریں اسے زرغون سے دہشت کھانے کے علاوہ سے بدظن کر رہی تھی۔ موبائل فون رنگنے پر اس نے جلدی سے فون اٹھائے کان سے لگایا۔ فون پر اسی مخصوص شخص کی آواز سن کر وہ نچلا لب دانتوں تلے دبا گئی تھی، جو اسے پچھلے کچھ دنوں سے فون کر رہا تھا۔ اس نے ہی اسے زرغون خان کا کمرہ کھنگالنے کو کہا تھا۔ تمہارے کہنے پر میں نے اس حویلی کا ایک ایک کمرے کی تلاشی لی ہے، مگر مجھے کچھ ایسا نہیں ملا جس سے یہ پتہ چلے زرغون دہشت گرد ہے یا کسی مافیا سے اس کا تعلق ہے۔ وہ ایس پی ہی ہے۔ مجھے یقین ہے انہوں نے کتنے انکاؤنٹر کیے ہوں گے۔ یہ کیسے ثابت ہو سکتا ہے وہ کسی تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں یا پھر ڈرگز ہتھیار اسمگل کرتے ہیں؟ سویرا فون پر غصے سے چیخی، میں آپ پر یقین نہ کریں اور بات ہے، مگر میں آپ کو بہت سے پروف بھیجے ہیں، پھر بھی اگر آپ کہتی ہیں میں آپ کو وقتاً فوقتاً اور مزید پروف بھیجوں گا۔ ابھی آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کے شوہر پچھلے 10 دنوں سے کہاں اور کس کے ساتھ ہیں اور کہاں ہیں؟ سویرا نے غصے سے پوچھا۔ زرغون خان اسلام آباد میں انسپکٹر رانیہ کے ساتھ ہیں۔ اس کی فون پر بھاری آواز گونجی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ سویرا بے یقینی سے سر نفی میں ہلایا۔ میم میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ زرغون خان نے میرے بابا کو مارا تھا۔ میں تب سے زرغون خان کے خلاف ثبوت ڈھونڈ رہا ہوں، مگر میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بہت بڑی بڑی طاقتیں اسے رپورٹ کر رہی ہیں۔ میں صرف آپ کو خبردار کرنا چاہتا تھا۔ آپ کا شوہر انسان کی کھال میں چھپا بھیڑیا ہے۔ فون پر گونجتی آواز پر سویرا مسلسل سر نفی میں ہلا رہی تھی۔ اسلام آباد کلب کے ریڈ میں جو کچھ ہوا وہ پری پلان تھا۔ آپ کو یقین نہیں آتا بہت سی تصویریں بھیج رہا ہوں، آپ کو یقین آ جائے گا۔ وہ سنجیدگی سے کہتے فون بند کر چکا تھا۔ سویرا نے موبائل واٹس ایپ پر اس کی بھیجی ہوئی تصویریں اوپن کی تو وہ پوری طرح چکرائی تھی۔
انسپیکٹر رانیہ کے ساتھ وہ کھڑا ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ جس ڈریسنگ میں وہ یہاں سے گیا تھا یہ وہی ڈریس تھا جو وہ زیب تن کیے ہوئے تھا۔ انسپیکٹر رانیہ اور وہ آپس میں کافی فری لگ رہے تھے۔ سویرا نے بے یقینی سے وہ تصویریں دیکھ رہی تھی۔ سویرا گہرے سانس لیتے خود پر قابو پاتے زرغون کے کمرے سے نکلتے باہر آئی۔ وہ اس وقت میرون ویلویٹ کی فل گاؤن نائٹی میں ملبوس تھی۔ سویرا بی بی، خان صاحب آ گیا ہے۔ شمینہ کی آواز پر وہ بے یقین ہوئی تھی۔ 2 دن کا کہہ کر گیا تھا، وہ 10 دن بعد واپس آ رہا تھا۔ سویرا بھاگتے ہوئے داخلی دروازے کی طرف بڑھی۔ اس نے پیروں میں جوتا بھی نہیں پہنا ہوا تھا۔ وہ برق رفتاری سے بھاگتے ہوئے داخلی دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس وقت صبح کے 11 بج رہے تھے۔ باہر سردی کی شدت بہت گہری تھی۔ اندر لاؤنج کمرے گرم تھے۔ وہ داخلی دروازہ کھولتے بھاگتے ہوئے پتھروں کی روش پر آئی۔ پتھر بری طرح چبھے تھے۔ شدید سردی نے اس کے جسم پر بری طرح کپکپی لہرائی تھی۔ سفید چہرہ سرخ ہوا تھا۔ برفیلی ہوائیں اسے پل میں سرخ کر چکی تھی۔ پتھروں کی روش بہت طویل تھی۔ زرغون خان کی سیاہ بڑی سی کالے شیشوں والی گاڑی گیٹ سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ زرغون، وہ چیختے ہوئے بچوں کی طرح روتے ہوئے ان پتھروں کی روش پر بھاگ رہی تھی۔ زرغون کی گاڑی اس بے حد طویل کار پورچ پر آ کر رکی۔ وہ اپنی بیوی کو بھاگتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ وہ جلدی سے گاڑی سے اترتے ہوئے تیزی سے اپنی کم عمر معصوم بیوی کی طرف بڑھا۔ زرغون، وہ اسے گاڑی سے نکلتا دیکھتے چیخی۔ وہ وہیں کھڑے اب رونا شروع ہو چکی تھی۔ زرغون خان کے قدموں میں تیزی آئی تھی۔ وہ سیاہ پینٹ پر سیاہ شرٹ پہنے ہوئے تھا جس پر سیاہ لیدر جیکٹ پہنے ہوئے تھا۔ سویرا اسے دیکھتے اب ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ 2 دن کا کہہ کر 10 دن بعد لوٹا تھا۔ اسے ان پہاڑوں، اس ہانٹڈ حویلی میں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ 2 دن سے اسے کال بھی نہیں کی تھی۔ زرغون خان اسے روتے ہوئے دیکھتے بھاگتے ہوئے اب اس کی طرف بڑھا۔ گاڑی میں بیٹھی حالے خان یہ سب دیکھتے اپنی دھڑکنوں کو جکڑ چکی تھی۔ وہ کسی اور کے لیے یوں پاگل ہوگا، وہ بے یقین تھی۔ زرغون، سویرا نے پھر سے اسی ہچکی لیتے چیختے ہوئے پکارا۔ وہ اس کی طرف بھاگتے ہوئے بڑھتے اس کے نازک وجود کو بے حد سختی سے ہود میں بینچ گیا۔ سویرا بے یقینی سے اس کے سینے میں سمائی۔ زرغون خان کی دھڑکنوں کو سن رہی تھی۔ ہے مائی سوین، زرغون کی جان، مائی لو۔ وہ اسے خود سے الگ کرتے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے اس کی پیشانی پر لب رکھتے اس کی ہتھیلیاں شدت سے چوم گیا تھا۔ سویرا روتے ہوئے بھیگا سا ہنسی۔ آئی ایم سوری جان۔ زرغون نے اسے اپنے سینے میں لگائے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھے۔ یہی سوچا تھا، آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی زرغون، مگر آپ کو دیکھتے میں ناراضگی بھول چکی ہوں۔ سویرا نے اسے دیکھتے ہچکیوں سے معصومیت سے کہا تو زرغون کا بلند و باق کہکا گونجا تھا۔ مائی سوین، میری جان ہو، میری زندگی ہو، میں تمہیں ناراض رہنے دے سکتا ہوں؟ میں تمہارے قدموں میں بیٹھ کر تم سے معافی مانگ لیتا اگر تم مجھ سے ناراض ہوتی، زرغون نے بھاری آواز میں کہتے سویرا کے گالوں پر بہتے آنسو اپنے انگوٹھوں کی پوروں سے صاف کیے۔ سویرا زرغون کی بات پر مسکراتے ہوئے اس کی پرکشش براؤن آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ عالیحان گاڑی سے نکلتے ان کی طرف آہستگی سے بڑھی تھی۔ اس کے قدم 2 بار ہو رہے تھے۔ وہ اس وقت بلو شلوار قمیص پر سیاہ چادر اوڑھے ہوئے تھی۔ اس کا قیامت خیز حسن اس سیاہ چادر میں لشکارے مار رہا تھا۔ اسے اس وقت اپنا آپ سویرا سے پھیکا لگ رہا تھا۔ پورے راستے زرغون نے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ کیسی ہو سویرا؟ حالے آہستگی سے چلتے زرغون کے ساتھ آ کھڑی ہوئی تھی۔ حالے کو دیکھتے سویرا نے بے یقینی سے زرغون کو دیکھا۔ سویرا کی شہد رنگ آنکھوں میں بے یقینی اور حسد و رقابت تھا۔ زرغون خان کے پاس کھڑی ہوئی وہ عورت برداشت نہیں ہوئی تھی۔ زرغون خان سویرا کی آنکھوں میں حسد دیکھتے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگا گیا۔ سویرا اور حالے خان نے آنکھیں پھاڑے بے یقینی سے زرغون خان کو دیکھا تھا۔ کہا تھا واپسی پر اپنی بیوی کی غلامی کروں گا۔ زرغون خان اس دنیا کا سب سے بڑا زن مرید ہوگا تو وائفی ڈیوٹی ابھی سے شروع ہو گئی ہے۔ میری خوبصورت کمسن بیوی، ناراض ہے تو معافی دو، اب سے میں ایسے ہی مانگا کروں گا۔ حالے خان اس آن بان والے طلسماتی نقوش رکھنے والے خانزادہ کو دیکھ رہی تھی جو ایک عام سی عورت کے قدموں میں بیٹھا معافی مانگ رہا تھا، وہ بھی اس کے اور ملازمہ کے سامنے۔ شمینہ داخلی دروازے میں کھڑی بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ حالے کے قدم بری طرح لڑکھڑائے تھے۔ سویرا نظریں جھکائے رونے لگی تھی۔ وہ اسے اتنا مان دیتا تھا۔ معاف کر دو مائی سوین، وعدہ کرتا ہوں آئندہ تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، دن رات ہر لمحہ تمہاری ڈیوٹی کروں گا، پکا پرومس۔
وہ اب اس کے آگے ہاتھ جوڑے ہوئے تھا۔ اوکے زرہون، سویرا اپنے آنسو صاف کرتے کھلکھلائی۔ زرہون نے اٹھتے ہوئے اس کی ہتھیلیاں پکڑ کر شدت سے چومی۔ حیرت کی بات ہے زرہون، یہ ہماری روایات کہاں سے ہوگی؟ تم ایک مرد ہو کر عورت کے قدموں میں جھکو اور اپنی بیوی کا حلیہ دیکھو، وہ کس حلیے میں کہاں کھڑی ہے؟ اسے شرم ہے کہ نہیں؟ آلیان بڑبڑ جلتے بولی تھی۔ اس سے یہ سب برداشت نہیں ہوا تھا۔ روایات کی بات تم نہ ہی کرو تو بہتر ہوگا، ورنہ اوقات یاد دلا کر رکھ دوں گا۔ زرہون آلیان کو گھورتے ہوئے غرایا۔ زرہون، سویرا نے اسے پکارتے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ وہ یکدم بہت غصے میں آ گیا تھا۔ اس کا سرخ و سفید چہرہ بے حد سرخ ہوا تھا۔ ایک منٹ سویرا، زرہون خان نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹایا۔ میری بیوی ہے یہ، جس بھی حلیے میں جہاں بھی پھرے۔ تم کون ہوتی ہو اس پر ٹوٹنٹ کرنے والی؟ میں نے تم سے پوچھا تم سوات کی سڑک پر اکیلی کیا کر رہی تھی؟ وہ اسے قہربار نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ آلیان کی رنگت سرخ ہو چکی تھی۔ وہ اس حلیے میں اپنی حویلی میں ہے، جہاں زرہون کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا۔ ملازم تک کار پورچ گیٹ کے اندر نہیں آ سکتا۔ جہاں اسے پردہ کرنا ہوتا ہے وہ کرتی ہے۔ اس لیے آئندہ میری بیوی کو مت ٹوکنا، اس پر کوئی طنز نہ کرنا، ورنہ جو لفظ تمہارے لیے میں نکالوں گا وہ تم برداشت نہیں کر سکو گی۔ زرہون نے اسے گھورتے ہوئے دانت پیسے۔ سویرا نے لب کاٹتے ہوئے آلیان کا خفت زدہ چہرہ دیکھا تھا۔ وہ نظریں جھکائے اپنے آنسوؤں پر بمشکل کنٹرول کر رہی تھی۔ اور گیٹ کا راستہ وہ ہے، اس راستے سے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑوں دنوں بعد آیا ہوں، اپنی بیوی کے ساتھ مجھے وقت بتانا ہے۔ اسے اس حلیے میں دیکھ کر میرا خود پر قابو پانا بہت مشکل ہو گیا ہے، اس لیے وہاں سے جاؤ۔ زرہون خان نے گیٹ کی طرف ہاتھ کرتے اشارہ کیا۔ آلیان کی رنگت اب زرد ہوئی تھی۔ سویرا سرخ چہرے کے ساتھ زرہون خان کے بے باک لفظ سن رہی تھی۔ زرہون خان حالے کو گھورتے اسی لمحے سویرا کو اپنی گود میں اٹھا گیا۔ سویرا سرخ گلاب ہوتے زرہون خان کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ وہ آلیان کو قہربار نگاہوں سے گھورتے ہوئے داخلی دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ داخلی دروازے پر پہنچتے زرہون نے شمینہ کو گھورا۔ وہ گڑبڑاتے ہوئے نگاہیں جھکا گئی تھی۔ تم بھی اپنی مالکن کے ساتھ اس دروازے سے رخصت ہو جاؤ، تمہارا کام ختم۔ زرہون خان نے اسے گھورتے دانت پیسے۔ شمینہ اسی لمحے باہر کی طرف بڑھی تھی۔ زرہون خان نے پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ بند کیا۔ سویرا اسے بیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ سچ میں ہر خانزادے سے الگ تھا۔ آئندہ جوتے کے بغیر باہر مت آنا مائسوین، زرہون خان نے نرمی سے کہتے اس کے گال سے اپنے لب مس کیے تھے۔ سویرا مسکراتے ہوئے اس کے سینے سے لپٹی تھی۔ اف، یہ لپٹنے کا انداز میری جان نکال دیتا ہے۔ جب تمہاری دھڑکنیں میری دھڑکنوں کو چھوتی ہیں تو جان من ہر حد سے گزر جانے کو دل کرتا ہے، وہ گمبھیر آواز میں بولا۔ سویرا کھلکھلاتے ہوئے اس کے سینے سے لپٹی تھی۔ زرہون خان اسے لیے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ اسے بیڈ پر لٹائے وہ اس پر جھکا۔ سویرا گہرے سانس لیتے گھبراتے ہوئے نگاہیں جھکا گئی تھی۔ زرہون خان اس کے جسم پر اپنا مکمل وزن ڈالتے اسے بے باکی سے ٹچ کر رہا تھا۔ سویرا سرخ گلاب ہوتے گہرے سانس لیتے آنکھیں موند گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے لبوں سے لپٹے اس کی سانسوں کو قفل لگا گیا۔ سویرا نے سسکاری برتے اس کی شدت میں ساتھ دیا تھا۔ وہ دونوں دیوانگی کے عالم میں ایک دوسرے کی سانسوں کو چرا رہے تھے۔ زرہون اسے ہر جگہ سے بے باکی اور شدت سے اپنے ہاتھ سے چھوتے اس کے ہونٹوں سے لپٹا انہیں کندھاری کر رہا تھا۔ سویرا زیادہ دیر اس کی شدت میں اس کا ساتھ نہیں دے سکی تھی۔ وہ بہت دیوانگی کے عالم میں اس کی سانسوں کو پی رہا تھا۔ زرہون، سویرا نے خود کو چھڑواتے اسے سسکتے ہوئے پکارا۔ نہیں میری جان، آج نہیں چھوڑنے والا۔ آج پیچھے ہٹوں گا تو جان سے جاؤں گا۔ کیسے بتاؤں کیا ہو گیا ہے مجھے؟ محسوس کرو مجھے۔ آج تم پر ٹوٹ کر نہ برسا تو پاگل ہو جاؤں گا۔ آج مجھے خود سے دور کرنے کا ظلم مت کرنا، جانے من بیوہ ہو جاؤ گی، وہ بھی بڑی جوانی میں۔ وہ اپنی بے ترتیب سانسوں کو درست کرتے سویرا کا گاؤن ایک چٹکے سے اس کی شولڈر سے نیچے کھسکا گیا تھا۔ وہ اس کی سلیو لیس نائٹی کی اسٹرپ نیچے کی طرف کھسکاتے اس کی برہنہ گراہیوں پر جھکے وہاں اپنے لب رکھتے سویرا کی سسکاریوں میں اضافہ کرنے لگا۔ آج بہت برا حال کروں گا جانے من، سہ نہیں سکو گی اپنے زرہون کو۔ زرہون خان اپنی جیکٹ اتارتے ہوئے دور پھینکی تھی۔ اب وہ اوپر ہوتے اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا۔ سویرا سرخ رنگت سے زرہون کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس پر چکے اسے شدت سے ہود کے ساتھ لپٹا گیا۔ زرہون، سویرا اس کے سینے پر آتی اس کے کان میں جھکتی مدھم سرگوشی کر گئی۔ آج نہیں بچو گی،
جتنا مرضی سرہون سرہون پکارو، وہ گمبھیر آواز میں بولتے ہوئے اس کے بالوں کو گدی سے جکڑے، اس کے ہونٹوں کو اپنے لبوں میں دبائے کندھاری کرنے لگا۔ سویرا کی مزاحمت پر وہ اس کی دونوں کلائیاں اس کی کمر پر ایک ہاتھ سے باندھے اس کے لبوں کو اپنی شدت سے سرخ کرنے لگا۔ سویرا اس کی گرفت میں ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ دیوانگی کے عالم میں اپنا جنون اس کے لبوں پر اتار رہا تھا۔ سویرا کی سسکاریاں بلند ہو رہی تھی۔ وہ اسے چھوڑنے کو تیار ہی نہ تھا۔